أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني فهما. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں، جیڑے دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جیڑے دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چو ویکھاں، مومناں دیاں ماواں نے مومناں دیاں ماواں نے جنتاں دیاں رانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، جدوں دی ہے اساں ہوش سنبھالی، جدوں دی ہے اساں ہوش سنبھالی، اساں ہاں تیرے در دے سوالی، ہور در جانا نہیں ہور در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و
اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین اور ہر فوت ہونے والے مرد عورت بچے بوڑھے واسطے خاص ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ جل شانہ دی ذات دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک دی توفیق خاص نال اس دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات بحمدہ تعالی ذوالقعدہ دا مہینہ چل رہا ہے اور غالباً آخری عشرہ ہے۔ اس دے بعد ذوالحجہ ایک عظیم و شان مہینہ طلوع ہونے والا ہے۔ ان ایام دے اندر بالخصوص جس ہستی پاک دا ذکر خیر کیتا جاندہ انہاں دا نام نامی اسم گرامی سیدنا جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا جاندہ اور کون نے ابراہیم علیہ السلام جنہوں اے اعزاز حاصل ہے کہ جد الانبیاء تمام نبیاں دے دادا نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں سب تو بڑا اعزاز اے عطا فرمایا۔ کسے نو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، اپنے نال کلام کرنے والا، کسے نو روح اللہ بنایا، کسے نو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ بنایا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او پیغمبر نے جنہوں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا۔ خلیل سب نالو افضل اعلیٰ درجہ ہے۔ خلیلی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبران دے اندروں صرف دو پیغمبران عطا فرمائی، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام، دوسرا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون نے اور کس وقت دنیا دے اندر آئے؟ تاریخ دے اندر بات موجود ہے کہ جس وقت نمرود بادشاہ پوری دنیا تے حکومت کر رہا سی، پوری دنیا تے اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی دا دعویٰ کر کے بیٹھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دنیا تے بھیجیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اصل نام ابرام جدا معنی قومہ دا باب ہے، لیکن عربی دے اندر نام ابراہیم بن گیا، اور یہی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ انتہائی نیک خاتون امیلہ نامی عورت، اور انہاں دے والد تارخ بن ناحور سیدنا ابراہیم دے باپ سن، جنہ دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں دا آزر نام لے کر کے کیتا۔ اور یہ سب لوگ اس وقت بت پرست سن اور انتہائی مشرکانہ اور اللہ دی نافرمانی والی زندگی بسر کر رہے سن۔ نمرود اپنی بادشاہت اپنی خدائی دا دعویٰ کرنے والا، اور لوگاں نے اپنے مختلف معبود بنا رکھے، غالباً 5000 تو زیادہ معبود جڑے لوگ اس وقت انہاں دی عبادت کرتے سن۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے باپ خود ایک بت تراش سن، بت بنایا کرتے سن، اور جناب
خود سیدنا ابراہیم دے باپ لوگاں بتاں دی طرف لگانے والے، تو اندازہ کرو اللہ تعالیٰ نے توحید دا چنڈا گڈیا، توحید دا پرچار کیتا، اس گھر دے اندر کیتا جتھوں شرک دی ابتدا کیتی جا رہی سی۔ یہ ہے میرے پروردگار دی قدرت۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تاریخ اندر موجود ہے۔ عراق دا بابل نامی شہر جنوں کوسا اس وقت کیا جاندا، اس دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر ہی بڑے ہی حلیم، بڑے ہی سمجھدار، بڑے ہی بردبار انسان سن۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا بے شمار مقامات تے تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑیاں صفتاں اپنے قرآن اندر سیدنا ابراہیم دیاں ذکر فرمائیاں، اور بچپن دے اندر ہی اپنی حلیمی بردباری دکھانے والے اللہ دا قرآن بیان کر رہا سیدنا ابراہیم دے اوصاف اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا طریقہ، اصول، نہج۔ آئیے اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر اس بات دا تذکرہ فرما رہے نے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اپنی کتاب قرآن پاک دے اندروں اس قرآن دے اندر میرے بندے ابراہیم دا تذکرہ تے کرونا، ابراہیم دی سیرت تے پڑھ کر کے دیکھو نا۔ اللہ 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 جی ابراہیم دا ہی تذکرہ کیوں کرنا؟ میں محبت دے نال کہاں گا میرے رب نو ابراہیم دا انداز بڑا پسند آیا، ابراہیم دی زندگی بڑی پسند آئی، میرے رب نو ابراہیم دا جناب دنیا دے اندر آ کر کے اپنے نال پیار کرنا بڑا پسند آیا۔ اللہ 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 تعالیٰ نے سب تو پہلے ابراہیم دا تذکرہ کر دیا، فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا۔ اللہ اللہ فرمایا لوگو ابراہیم میرا سچا پیغمبر ہے، میرا پیارا پیغمبر ہے۔ سچ لوگو کسے دے بارے صدیق دا لقب مل جانا کوئی عام بات نہیں ہے نا۔ کیوں صدیق دا لقب ملیا؟ سیدنا ابراہیم نے ساری زندگی سچ دا ساتھ دیتا، ساری زندگی حق دی پیروی کر کے دکھلائی۔ اللہ اللہ جس وقت دنیا تے آئے نے پیارے ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولی اس زمین دے اتے تے کوئی جناب مٹی دا بت بنا کے سجدہ کر کے بیٹھا، کوئی جناب پتھر دا بت بنا کر کے او دا مجاور بن گیا، کوئی جناب سورج دی پوجا پیا کردا، کوئی چند دی پوجا پیا کردا، کوئی ستاریاں دی پوجا پیا کردا۔ اللہ اللہ سیدنا صدیق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے صداقت دی گواہی دین لگے نے۔ اللہ اللہ بندے دے دنیا تے آ جان تو بعد سب تو پہلی چیز بندہ اپنے معبود دی تلاش کردا ہے نا، اپنی ابتدا دی تلاش کردا ہے نا۔ اے بات جاندا ہے میرے ہاتھ بنانے والا اصل بندہ کیڑا ہے نا، میرے جناب وجود نو بنانے والی اصل ذات کیڑی ہے نا۔ اللہ اللہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی سچائی اور اپنے سچے رب نو تلاش کرنے واسطے انج جناب دنیا والیاں نو دیکھ رہے نے نا اور اپنے باپ نو بھی دیکھ رہے نے اللہ اللہ اور اپنے باپ نو مخاطب کر کے کہندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً اے ابا جان میں دیکھ رہا کہ تسی جناب تتخذو اصناما آلہا تسی اینا جناب مٹی دے بنایا اینا پتھران دے بنائیاں مورتان دے سامنے پہ جھک دے جو میرا ماننا اے ہے میرا کہنا اے ہے یا عبد لم تعبد ما لا يسمع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا ابا جان میرا ماننا ہے جیڑا خود سن نہ سکے جیڑا خود بول نہ سکے جیڑا خود دیکھ نہ سکے جیڑا کچھ کر نہ سکے او خدا نہیں ہو سکدا او التجا نہیں ہو سکدا تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ نال مخاطب لینا آندے نے انی اراک و قومک فی ضلال مبین اللہ اکبر فرمایا ابا جان میں توانوں تے تواڈی قوم نو گمراہی دے اندر دیکھ رہا ہاں ابا جان اے جڑے کام تسی کر رہے ہو میں کہہ رہا میں صدیق پیغمبر ابراہیم صداقت دی آواز لگا رہا اے بت سچے نہیں خدا نہیں سچے اے خدا سچے نہیں ہے نا اللہ اللہ تے ہن سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود اس تحقیق واسطے نکل پینے اللہ اللہ مفسرین لکھ دینے سیدنا ابراہیم بچپنے دا عالم تے خدا دی تلاش پہ کر دینے اللہ اللہ ایک دن بیٹھے ہیں سوچیا یار لوگ ستاریاں دی پوجا کر دینے اللہ اللہ قرآن پاک نے نقشہ کھچیا فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا ربی انج ستارے چمک رہے نے ستاریاں نے آسمان نو خوبصورت بنایا ہے نا سیدنا ابراہیم دے ذہن اندر بات آئیے اے ستارے جناب آسمان نو خوبصورتی دے رہے نے اے ستارے آسمان نو زینت بخش رہے نے اے جناب کتے خدا اینا غومن اللہ اللہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا احب الآفلین اللہ اکبر فرمایا جس وقت ستارے غروب ہو گئے نا تو سیدنا ابراہیم فرماندے اور لوگو سن لو ابراہیم خدا نہ پیار کردہ محبت کردہ خدا دی تڑپ رکھدہ لیکن ابراہیم دا ماننا ایک ہے جیڑا خدا غروب ہو جائے وہ خدا ہو سکدا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر آئیے ذرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت شروع تو لے کے آخر تک اللہ دی توحید دے نال بری پئیے اللہ دی محبت دے نال بری پئیے اللہ اکبر سیدنا صدیق ابراہیم علیہ السلام اس تو بعد کی دیکھنے اللہ 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 دا قرآن ذکر کر رہا ہے نا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَا انج سیدنا ابراہیم اگلی رات پہ دیکھ دینے نا انہاں ستارے دے اندر ایک چاند طلوع ہویا ہے نا وہ چاند بڑا خوبصورت ہے تے سارے نالوں بڑا نظر آ رہا ہے نا تے سیدنا ابراہیم دے دل اندر بات آئی اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ لوگو سیرت ابراہیم سننا توحید والے بن جانا
کرنا، سیرت ابراہیم سننا، اللہ والے بن جانا۔ اللہ اللہ سیدنا ابراہیم کہندے نے اے چاند مینوں لگ رہا ہے کہ شاید ہی خدا ہو جائے۔ اللہ اللہ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين۔ اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم دیکھ رہے ہیں نا، اے چاند طلوع ہویا، اے چاند خوبصورت لگیا، من لیا کہ شاید خدا ہو جائے۔ فلما افلا، صبح دا سورج طلوع ہوتے آیا، وہ چاند بھی غروب ہو گیا۔ تے سیدنا ابراہیم کہندے نے اے اللہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الظالین۔ اے اللہ اگر تو مینوں اپنی پہچان نہ کرائی، اللہ اگر میں تینوں تلاش نہ کر سکیاں، اے میرے سچے خدا، اے میرے حقیقی خدا، لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الظالین۔ اے اللہ اگر مینوں تیرے بارے پتہ نہ چل سکیا تے میں جناب گمراہ قوم دے اندر ہو جاواں گا، گمراہ لوگاں دے اندر ہو جاواں گا۔ لوگو میں تواڈی تے اپنی اصلاح واسطے تے ایک بات کرنا چاہواں گا، ایک بات سمجھانا چاہواں گا۔ میرا تیرا مائنڈ ایک ہے، میرا تیرا ذہن ایک ہے، جنوں میرا دماغ من لوے او ہوئی خدا ہو سکدا، جنوں میرا دل من لوے او ہوئی مشکل کشا ہو سکدا۔ نا نا نا، سیدنا ابراہیم نے دسیا لوگو خدا میرے دماغ دے نال نہیں بنے گا، خدا دلیل دے نال ہوئے گا، خدا حقیقت دے اندر ہوئے گا۔ تے خدا نو تلاش کرنا انسان خود نہیں کر سکدا بلکہ اللہ دی مدد دے نال کر سکے گا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار پھر فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلما رأى الشمس بازغا، اینج سیدنا ابراہیم نے صبح دا سورج طلوع ہویا دیکھیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کوئی بڑی عمر نہیں ہے نا، کوئی بڑھاپے دی عمر نہیں ہے نا، کوئی زندگی گزاری نہیں ہے، بچپنے دا عالم ہے تے کتنی جناب اپنے دل اندر رب دی پہچان دی جستجو ہے نا۔ اللہ اللہ اینج سیدنا ابراہیم فلما رأى الشمس بازغتن، اینج سورج نو دیکھیا، سورج دی روشنی نے ساری زمین نو روشن کر چھڑیا ہے نا۔ تے سیدنا ابراہیم کہندے نے اے اللہ اے میں جناب سمجھدا ہاں شاید سورج ہی خدا ہو جائے، شاید سورج ہی اے جناب مشکل کشا بن جائے۔ اللہ اللہ شاید سورج ہی جناب اے بگڑیاں بنانے والا بن جائے۔ اللہ اللہ جیویں میں تے تو مندیاں جس بندے دے سر تے وڈا کبا ہوئے گا، جے دی داڑھی بڑی ہوئے گی، جے دے جسم تے وڈا جبا ہوئے گا، اسی انہوں جناب اپنا مشکل کشا من بیٹھ دیاں، اسی انہوں جناب بگڑیاں بنانے والا من بیٹھ دیاں۔ او ویرو اے عقیدہ اے مائنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ میں تے کہاں گا لوگاں نو تسلیم کرو لیکن خدا دے نال نہ جوڑو۔ اللہ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت سورج نو دیکھیا فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، اے میرا رب کیوں اے بہت بڑا ہے نا۔ اللہ اللہ پھر سیدنا ابراہیم ویکھدے نے فلما افلت، او لوگو بڑا بھی کوئی کیوں نہ ہووے، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے، عقیدہ او ہوئی ہے خدا نو تلاش کرندہ اصول کیے جیڑی چیز غروب ہو جائے، جیڑی چیز فنا ہو جائے، جیڑی چیز مٹ جائے او مشکل کشا نہیں ہو سکتی، او حاجت روا نہیں ہو سکتی، جیڑی خود نہ جناب اپنے آپ نو قائم رکھ سکے او خدا نہیں بن سکتی۔ اللہ اللہ فرمایا قال یا قومی انی بریء
مما تشرکون۔ اللہ اکبر۔ جس وقت ویکھیا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ سورج بھی غروب ہو گیا، اللہ اکبر، فرمایا اے میری قوم میں ویکھ رہا سا تسی مٹی دے بنا کے پوج دے سو، انہوں تسی اپنے خود ہتھاں نال بنایا، لہذا وہ بھی تواڈے خدا نہیں، جنہاں نو پتھراں نال بنایا وہ بھی نہیں بن سکتے۔ اے جڑے چنداں نو من دے ہو، اے چند بھی غروب ہو جاندا، ستارے بھی غروب ہو جاندے، سورج بھی غروب ہو جاندا، انہاں سارے خداواں دے بارے میرا کی عقیدہ انی بریء مما تشرکون، میں انہاں تواڈے سارے خداواں تو بری ہو رہا، انہاں جنہاں نو تسی خدا بنا کر کے بیٹھ گئے ہو، میں اللہ دا پیغمبر ابراہیم کہہ رہا اے کوئی رب نہیں ہو سکتے، کوئی خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ہن اپنا عقیدہ ظاہر کیتا، اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اترنے والا قرآن دس رہا، اللہ اللہ سیدنا ابراہیم کہندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں اپنا خدا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رب انہوں منداں جن نے زمین بنائی، آسمان بنایا، جن نے ساری کائنات نو بنایا۔ اللہ اللہ آئیے حضرات زیوکار، اے تلاش ہے سیدنا ابراہیم دی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو میرے بندے ابراہیم دا ذکر کرو، سچا نبی ہے۔ اللہ اللہ آئیے حضرات زیوکار، اللہ تعالیٰ نے اور صفت اپنے پیغمبر دیاں فرمائیاں، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لوگو ابراہیم اللہ دا خلیل ہے، اللہ دا دوست ہے، اللہ دا یار ہے، اللہ دا جناب سب تو پیارا ہے نا۔ اللہ اللہ میرے رب نال پیارے خلیل دا پیار کیسا، ذرا توجہ فرمانا۔ سیدنا ابراہیم اپنے رب دی محبت دی خاطر اپنے ماں باپ نو بھی چھوڑیا، اپنے رشتہ داراں نو بھی چھوڑیا، اللہ اللہ اپنے ملک نو بھی چھوڑیا، اپنے آپ نو اگ اندر بھی پھینکوایا، اپنے ملک تو بدر بھی ہو گئے، ساری دنیا نو چھوڑیا، حتیٰ کہ اپنے بچے نو بھی رب دی راہ اندر ذبح کر کے دکھایا، تے رب دی محبت اندر کمی نہیں آم دیتی۔ اللہ 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 دا قرآن ذکر کردہ پیائنا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ کائنات دے لوگو اللہ نے اپنے یار خلیل نو جس وقت بھی چیک کیتا، فَأَتَمَّهُنَّ، میرے پیغمبر ابراہیم نے ساری کائنات نو چھڑ کے، ساری کائنات نو جناب گرا کر کے اپنے رب دے نال سچی محبت ہون دا اظہار کر دیتا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آئیے حضرات زیوکار اگلی صفت سیدنا ابراہیم دی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت نال سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کیسے پیغمبر نے کتنا پیار کرنے والے اپنے رب دے نال کہ اللہ دی تلاش دے اندر ہر چیز نو نہ چیک کیتا، اپنے رب نو حقیقی مشکل کشا نو تلاش جس وقت کر لیا، ہن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی تبلیغ کرن لگے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ او کائنات دے لوگوں محبت دے نال پیار دے نال میرے پیغمبر تے درود پڑھو نا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا پیغمبر جدے بارے میں کہہ دے ماں او محفل وچ آقا دی، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ اللہ اے منکر من جاؤ، اے منکر من جاؤ ساڈا عقیدہ ہے، اے منکر من جاؤ ساڈا عقیدہ ہے۔ وچ حشر دے آقا دی، وچ حشر دے آقا دی شفاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تو اترنے والا قرآن پاک دس رہے آئے نا، جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار دی پہچان کر لئی، اپنے رب نو پہچان لیا، تے ہن سیدنا ابراہیم اپنے باپ نو تبلیغ کر دینے، اپنے باپ نو سمجھانا چاہ رہے نے، اپنے باپ نو نصیحت کرنا چاہ رہے نے۔ اللہ اللہ پتہ چلیا سب تو پہلا خود نو دین سکھنا چاہیے دا، سب تو پہلا خود دین نو پڑھنا چاہیے دا، سب تو پہلا خود اپنے قرآن نو پڑھنا چاہیے دا، اس تو بعد سب تو پہلا اپنے گھر اندر تبلیغ کرنی چاہیے دی نا۔ اللہ اللہ سیدنا ابراہیم اپنے باپ نو تبلیغ کر رہے نے، فرمایا یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اللہ اللہ ہن سیدنا ابراہیم اپنے باپ نو تبلیغ کر رہے نے، باپ نو سمجھا رہے نے۔ اللہ اللہ او لوگو اولاد اگر نیک ہوئے، اولاد نمازی ہوئے، اولاد دین والی ہوئے تے اولاد دا حق بندا ہے اپنے ماں باپ نو بھی نیک کر لوے، اولاد دا حق بندا ہے اپنے ماں باپ دی بھی تبلیغ کرے، اولاد دا حق بندا ہے جس راہ تے خود چلے آئے اپنے ماں باپ نو بھی چلاوے۔ اللہ اللہ ہاں ماں باپ دا ادب ضرور ہے، ماں باپ دا احترام ضرور ہے، لیکن ماں باپ دی غلطی انہاں نو دسنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اللہ دیکھو سیدنا ابراہیم اپنے باپ نال گل پہ کر دینے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، ابا جان تسی انہاں لوگاں دی کیوں کر دے جو، انہاں چیزاں دی عبادت کیوں کر دے جو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان جڑے نہ تے سن سکدے نے، نہ دیکھ سکدے نے، نہ تانوں کوئی فائدہ دے سکدے نے، ابا جان انہاں دی عبادت نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، وجائے ابا جان قد جاءنی من العلم، مینو اللہ نے سمجھ دیتی ہے، مینو اللہ نے اپنی پہچان کروا دیتی ہے، مینو اللہ نے حقیقی خدا دی دریافت کروا دیتی ہے نا۔ اللہ اللہ او لوگو اس بنیاد تے میں کہنا چاہاں گا او اولاد جڑی خود نیک اے نہ سمجھے کہ میں باپ نو کیویں سمجھاواں، سیدنا ابراہیم کو طریقہ سکھ لوے، اے
ہے لوگو ابا جان آئیے اللہ نے مینوں سمجھا دیتا ہے کہ حقیقی خدا سننے والا ہویا کردہ، حقیقی خدا دیکھنے والا ہویا کردہ، حقیقی خدا او ہویا کردہ جڑا غیب بھی جانے حاضر بھی جانے، حقیقی خدا او نہیں ہوندا جڑا اج موجود ہے کل ختم ہو جائے، جنوں جناب اپنے ہاتھ نال بنا لیا جاوے پھر ہاتھ نال مٹا لیا جاوے۔ حقیقی خدا او نہیں ہوندا اج زمین تے لوگاں نو خیراں دے وے کل اینوں پکڑ کر کے مٹی دے اندر رکھ دیتا جائے، اے حقیقی خدا نہیں ہوندا۔ حقیقی خدا کیڑا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اللہ حقیقی او خدا ہے نا جن نے زمین بنائی آسمان بنایا، حقیقی خدا کیڑا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ حقیقی خدا جڑا اے نہ ہوئے کہ اے بارش پا سکدا ہے، اے جناب جڑی بوٹیاں نہیں اگا سکدا، اے حقیقی خدا نہیں ہوندا۔ حقیقی خدا نہیں ہوندا جڑا اولاد دے وے پتر دے وے تے تیاں نہ دے سکے، تیاں دے وے تے پتر نہ دے سکے، شفا دے وے تے بماری تو جناب بماری نہ دے سکے۔ اللہ اللہ اسی تے حقیقی خدا مشکل کشائے میں بنا چکے ہیں، کوئی پتر دے رہا کوئی تیاں دے رہا، کوئی اولاداں دے رہا کوئی شفاواں دے رہا، نام نہ حقیقی خدا علی کل شیء قدیر جڑا ہر چیز تے ہر وقت ہر لمحہ ہر دور ہر جناب وقت ہر ملک ہر بستی ہر علاقہ ہر شہر دے اندر ایک کی قانون والا تے ایک کی طاقت والا ہوئے نا۔ اللہ اللہ او کیڑا ہے نا، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، اور کائنات دے لوگو العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ 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 دی ذات ہوئے نا جیڑا مالک بھی ہوئے خالق بھی ہوئے داتا بھی ہوئے دستگیر بھی ہوئے، اللہ اللہ جیڑا دیکھنے والا بھی ہوئے سننے والا بھی ہوئے، او کیڑا ہے نا ہو اللہ، او اللہ دی ذات ہے نا۔ اللہ اللہ میں محبت دے نال کہہ دے او کیڑا پروردگار، او میرا پروردگار، او ساڈا خدا کیڑا ہے نا، اور رب سندائے کل فریاداں جی۔ او اللہ اللہ والے او ایسا خدا نہیں ہے تیری سنے تے میری نہ سنے، او ایسا خدا نہیں ہے پیسے نال سنے تے پیسے تو بغیر نہ سنے۔ اللہ اللہ او تے ہر ایک دی سننے والا، اور رب سندائے کل فریاداں جی، اللہ پوریاں کردہ مراداں جی، او آپے دے وے اولاداں جی، پڑھ لا الہ، پڑھ لو پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ باجوں کوئی کیڑا حقیقی خدا، اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں۔ اے بھی عقیدہ سیدنا ابراہیم دا، اللہ اللہ فرمایا سید قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، لوگوں میرا خدا ہوئے جڑا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اللہ 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 باجوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ آئیے سیدنا ابراہیم اپنے باپ نال گفتگو کر رہے نے، یا ابتی لم تعبدو ما لا
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم. میں قربان جاواں پیارے ابراہیم دے انداز تو اللہ اللہ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان آؤ میں سیدھی راہ دکھاواں. اللہ اللہ باپ نو نال کہہ رہے نے یا ابدی لا تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرو شیطان دی عبادت نہ کرو. ایتھے بھی میں بات واضح کر دیواں لوگو اللہ تو علاوہ جس دی بھی کوئی عبادت کردا جس نو بھی کوئی مشکل کشا سمجھدا جس نو بھی کوئی حاجت روا سمجھدا میں سمجھدا او اس انسان نو اس بت نو اس ولی نو اس پیر نو جناب حاجت روا نہیں سمجھدا. سیدنا ابراہیم دے عقیدے دے مطابق اصل اندر وہ شیطان نو حاجت روا سمجھدا اصل اندر وہ شیطان دی عبادت کردا. کیوں فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان جنہ تسی اپنے بزرگاں دیاں تصویراں بنا کے سمجھ رہے ہو انہاں دی عبادت بزرگاں دی عبادت نا 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 لا تعبد الشیطان شیطان دی عبادت نہ کرو. رب تو علاوہ دنیا دے اندر جے دے سامنے بھی جھکیا جائے گا حقیقت اندر شیطان ہی ہوئے گا. اللہ اللہ اور شیطان کون ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اللہ اللہ اے ابا جان شیطان تے رحمان دا دشمن ہے اللہ دا دشمن شیطان ہے نا شیطان اللہ دا نا فرمانے اس تو بچ جاؤ نا. اللہ اللہ تے ابا جان اے ساریاں گلاں میں کیوں کر رہے ہیں ابا جان اے نصیحتاں میں کیوں کر رہے ہیں اے تبلیغ میں کیوں کر رہے ہیں ابا جان میں کیوں تڑپ رہا ہاں چھڈ دو انہاں دی عبادت میں کیوں بلک رہا ہاں چھڈ دو انہاں دے سامنے جھکنا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اللہ اللہ لوگو سیدنا ابراہیم کہہ رہے نے ابا جان میرا تبلیغ کرن دا مقصد اے نہیں ہے کہ میں تہانوں حقیر کہہ دیواں میرا دین سمجھان دا مقصد اے قطعاً نہیں ہے کہ میں تہانوں بڑا وڈا عالم بن کے دکھا دیواں میرا دانوں اے دین دی طرف لے کر کے آمدہ قطعاً اے مقصد نہیں ہے نا کہ ابا جان میں تہاڈے سامنے اپنا علم واضح کراں تے اپنا بڑپن واضح کراں. لوگو میں بات بھی واضح کردا او یار جے تیرا بیٹا تینوں آکھے ابا جان نماز پڑھ لے اینوں قطعاً نہ سمجھیا کر کے میرا بیٹا مینوں حقیر جاندا. اللہ نہ کرے معاذ اللہ نہ کرے اولاد دا دل ایسا ہو جائے اور نہ سمجھیا کر میرا بیٹا مینوں بڑا بن کے دکھاندا. نا ساڈا تے عقیدہ اولاد دا تے مائنڈ ہے اولاد دا اگر باپ نو نصیحت کر رہا ہے ذہن ہے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان میں نہیں چاہتا تسی مینوں عزت دے دیو مینوں تے ڈر لگدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان جتے دوسریاں نو جہنم اندر پھینکے گا میرے باپ نو بھی جہنم اندر لے جائے گا. مینوں خوف آندا اس وقت تو خوف آندا جس وقت میں ابراہیم دا باپ جہنم دی طرف جائے گا. اے اللہ میں اپنے اور لوگوں سیدنا ابراہیم نے دعاواں بھی کی دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا ابراہیم نے اتنی التجا کی تھی اللہ میرا باپ اگرچہ میری بات نہیں من سکیا لیکن اللہ تو انہوں معاف کر دے. تے سیدنا ابراہیم دی دعا سن کے میرے رب نے آکھیا ابراہیم تیری دعا تے سچے پر میرا کان
قانون بھی پکا ہے، تیری دعا تے پکی ہے پر میرا دستور بھی پکا۔ اللہ اللہ سیدنا ابراہیم کہندے نے اللہ میرے باپ نو معاف کر دے۔ اور کائنات دے لوگو ادھر ابراہیم باپ واسطے دعا مانگ دے نے، اللہ فرماندے نے ابراہیم بے شک وہ تیرا باپ ہے تے تو میرا خلیل ہے، سن لے میں تیرے باپ نو مشرک ہوم دی وجہ کر کے معاف نہیں کراں گا، بلکہ میں اینا کم کر دیواں گا اونو انسانی نہیں بلکہ حیوانی شکل بچھو دی شکل بنا کر کے جہنم دے اندر پھینک دیواں گا، تینوں وہ دی خبر نہیں آن دیواں گا، لیکن ابراہیم معاف نہیں کراں گا۔ کیوں؟ میرا اصول ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اکبر، فرمایا لوگوں شرک معاف نہیں ہوئے گا۔ اللہ اللہ اے سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ نو سمجھایا، تبلیغ کی تھی، اگو باپ دا رویہ آندہ اے ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم سن میری گل، تو بڑیاں گلاں کر لیاں، بڑیاں باتاں کر لیاں، اراغب انت عن آلہتی، تو چاہنا اسی اپنے معبوداں نو چھڑ دئیے، اسی اپنے مشکل کشاواں نو چھڑ دئیے۔ اللہ اللہ سن لے لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اگر تو اینا خداواں دی دعوت نو توڑن واسطے، اگر اینا دی خداواں دی توہین کریں گا، اگر اپنے رب دی دعوت تو بعد نہیں آئے گا، واہجرنی میں تینوں جناب گھروں نکال دیواں گا، لأرجمنک میں ماراں گا، میں سزاواں دیواں گا۔ سن لے ابراہیم میں تینوں تے مار کے راکھ بنا دیواں گا پر اپنے خدا نہیں چھڑاں گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عقیدہ سیدنا ابراہیم دے باپ دا۔ اللہ اللہ تے سیدنا ابراہیم دا اگوں کی جواب، سیدنا ابراہیم نے اگوں یہ نہیں کیا جا ابا میں تینوں سمجھایا تو میری گل نہیں منی، جا تو ذلیل ہو جائیں، جا تو رسوا ہو جائیں، جا میں تیری نہیں مندا، جا تو میرا باپ نہیں لگدا، جا میں تیرا کچھ نہیں لگدا۔ نا 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 نا، او لوگو انہاں اولاداں نو بھی پیغام ہے، انہاں اولاداں نو بھی نصیحت ہے۔ او لوگو اج میں تے تو باپ نو حقیر سمجھ لینے آ، کس وجہ کر کے اے جناب میرے باپ دی عزت کوئی نہیں، اسی اپنے باپ نو حقیر سمجھ لینے آ، میرے باپ دے جناب اختیار اندر کچھ نہیں، میں تے تو اپنے باپ نو حقیر سمجھ لینے آ کہ میرے باپ دی لوگ قدر نہیں کر دے، میں تے تو اپنے باپ دا نا چھپا لینے آ، کس وجہ کر کے اے لوگ میرے باپ دے نا تو نفرت کر دینے۔ اور ویرا سن لے ابراہیم دا پیغام سن لے، اور لوگو ابراہیم دا اعلان سن لو، اور سنو لوگو تسی کہندے ہو باپ جناب زیادہ دولت والا نہ ہوئے او دی قدر نہیں کیتی جا سکتی، باپ زیادہ عزت والا نہ ہوئے او دی قدر نہیں کیتی جا سکتی، باپ جناب کمزور ہوئے او دی قدر نہیں کیتی جا سکتی، باپ کو لو غلطی ہو جائے انہوں اچھالیا جائے گا، باپ کو لو کوئی غلط کم ہو جائے او دی قدر چھڑ دیتی جائے، باپ جناب سدھے رات نہ ہوئے انہوں جناب گھر تو نکال دیتا جائے یا گھر دا سب تو حقیر فرد سمجھ لیا جائے۔ اور لوگوں نا 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 اے نبی دا عقیدہ نہیں، نبی دا عقیدہ کیے باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، باپ رب دا نافرمان ہے، باپ نو دین دی دعوت دیتی گئی ہے، اس دے باوجود باپ کہندا
تو اپنے رب دی طرف بلا رہے ہیں، میں تیری نہیں مننا گا، تینوں ماراں گا۔ اگو ابراہیم نے اے نہیں کیا، جا تو اتنے خدا لے کے بیٹھا، میں خلیل الرحمن ہاں، میں جد الانبیاء ہاں، میں نبیاں دا سردار ہاں۔ اور لوگ میرے ابراہیم نے کی کیا؟ قال سلام ساستغفر لک ربی ان ربی کان حفیا۔ اے کائنات دے لوگو، میں اپنے باپ نو اتنی نافرمانی، اتنی ہٹ درمی، اتنی بے راہ روی دے باوجود اے نہیں کہاں گا ابا جان تسی غلط جو، ابا جان تہاڈی گل غلط ہے، ابا جان تسی غلط چل دے جو، نہیں نہیں نہیں، سلام علیکہ، ابا جان تہاڈے تے اللہ رحمت کر دے وے، ابا جان تہانوں اللہ معاف کر دے وے، ابا جان میں تے دعوت دیتی ہے، جواب اندرے بھی نہیں کیا کہ تسی غلط ہو، میں کہہ رہا سا استغفر لک ربی، میں تے اپنے باپ واسطے رب کو دعا منگاں گا، اللہ اگرچہ میرا باپ غلطی کیوں نہیں، میں ابراہیم دعا کردہ میرے باپ نو معاف فرما۔ اللہ اکبر، اے عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا۔ وہ لوگو باپ نو توحید دی دعوت دے کر کے، توحید دے راہ دکھا کر کے، باپ دی اگوں ہٹ درمی اور نافرمانی اور بے راہ روی نو دیکھن دے باوجود سیدنا ابراہیم نے نہیں کیا کہ ساڈا تے پیو ہی غلط ہے، ساڈا تے پیو ہی ماڑا ہے، اسی تے کر جانے ہیں نا، اس یار کی کریے ان ساڈا پیو ہے ہی انجدہ، ساڈا پیو تے ہے ہی انہی تو اوقات جو گا نا ویرا۔ ابراہیم تو سکھ باپ دی قدر، اگر تو آج باپ دی قدر کریں گا، باپ دا احترام کریں گا، کل ایک وقت آئے گا تینو جناب تیری اولاد ایسی قدر کرے گی کہ تو انہاں نو حکم دیویں گا اپنے آپ نو چھریاں تھلے بھی رکھ لین گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم نے دسیا لوگو اللہ نال وفا کرو، رب دی توحید نو سمجھ جاؤ، اللہ دی توحید نو مان لو، اس تو بعد اپنے باپ نو جس بھی حالت اندر ہوئے باپ ہی سمجھیا کرو، نہ سمجھیا کرو گھر دا کمزور بندہ، نہ سمجھیا کرو گھر دا ماڑا بندہ، نہ سمجھیا کرو گھر دا بے اختیار بندہ۔ اور لوگو باپ گھر دی مضبوط دیوار ہے، باپ گھر دی مضبوط ستون ہے، باپ گھر دا ایک بہترین حکمران ہے۔ باپ تو بغیر، جس طرح ڈرائیور تو بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، باپ تو بغیر گھر نہیں چل سکتا، باپ تو بغیر گھر فتنیاں دے نال پر جاندہ، ازمائشاں دے نال پر جاندہ، باپ کمزور بیمار لاغر منجی تے پیا۔ کائنات دے لوگو قسم ہے اس رب دی جس نے منو زندگی دیتی ہے، باپ ماڑے تو ماڑا بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ باپ دا روب پورے علاقے دے اندر رکھ دائے، اللہ تعالیٰ باپ دی عزت دی وجہ کر کے لوگاں دے اولاداں دی عزت کروان دینے۔ اس واسطے آئیے سیرت ابراہیم دے پہلے پہلو اپنے رب نہ وفا کرو، اپنے باپ دی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔